وہ ولی جس کی ایک نظر نے گناہگاروں کو اللہ والا بنا دیا۔ حضرت شاہ شرف الدین کا وہ روح ہلا دینے والا واقعہ جو دل بدل دیتا ہے۔ اولیاء کرام کی تاریخ میں کچھ ہستیاں ایسی ہیں جن کا ذکر آتے ہی دل پر ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ حضرت شاہ شرف الدین انہی برگزیدہ نفوس میں سے ایک ہیں۔ آپ کا نام لیا جائے تو زہد تقو خاموشی مجاہدہ اور عشق الہی کی خوشبو پھیل جاتی ہے۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو اپنا خاص بنا لیتا ہے تو اس کے ظاہر سے زیادہ باطن کو طاقت دیتا ہے۔ حضرت شاہ شرف الدین بھی ایسے ہی ولی تھے جو نہ لمبی تقریریں کرتے تھے نہ خود کو نمایاں کرتے تھے مگر ان کی خاموشی بولتی تھی۔ ابتدائی حالات۔ حضرت شاہ شرف الدین کا تعلق ایک ایسے خاندان سے تھا جہاں دین داری سادگی اور علم کو وراثت سمجھا جاتا تھا۔ بچپن ہی سے اب میں یہ نشانیاں ظاہر ہو گئی تھیں کہ یہ بچہ عام نہیں۔ جب دوسرے بچے کھیل کود میں مصروف ہوتے، حضرت شاہ شرف الدین اکثر تنہائی میں بیٹھ کر سوچ میں گم رہتے۔ بزرگ فرمایا کرتے تھے، یہ لڑکا دنیا کے لیے نہیں کسی بڑے کام کے لیے پیدا ہوا ہے۔ علم اور عمل کا سفر۔ جوانی میں قدم رکھا تو سب سے پہلے علم دین حاصل کیا۔ قرآن حدیث فقہ سب میں مہارت حاصل کی، لیکن اصل کمال یہ تھا کہ علم کو عمل کے بغیر ادھورا سمجھتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے، وہ علم جو دل نہ بدلے وہ علم نہیں بوجھ ہے۔ راتوں کو جاگ کر عبادت، دن کو لوگوں کی خدمت، اور دل میں ہر وقت اللہ کا خوف، یہی حضرت شاہ شرف الدین کی پہچان بن گئی۔ مجاہدہ اور فقر۔ حضرت شاہ شرف الدین نے دنیاوی آسائشوں کو کبھی اہمیت نہ دی۔ سادہ لباس، سادہ غذا، اور اکثر دن فاقہ کی حالت میں گزر جاتے۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ آپ کے در پر کبھی مایوسی نہیں گئی۔ جو بھی آیا خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ کسی کو دعا ملی، کسی کو نصیحت، اور کسی کو بس ایک نظر جو اس کی پوری زندگی بدل دیتی۔ وہ نظر جو دل بدل دیتی تھی۔ لوگ کہتے ہیں حضرت شاہ شرف الدین کی ایک نظر برسوں کے گناہ دھو دیتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک بدنام شخص آیا جس کا نام سن کر لوگ راستہ بدل لیتے تھے۔ وہ دربار میں آیا تو نظریں جھکائے بیٹھ گیا۔ حضرت شاہ شرف الدین نے بس اتنا فرمایا، اللہ تجھ سے ناراض نہیں تو خود اس سے ناراض ہے۔ یہ جملہ سن کر وہ شخص رو پڑا۔ اسی دن اس نے توبہ کی، اور بعد میں وہی شخص نیکی اور عبادت میں مثال بن گیا۔ عشق رسول۔ حضرت شاہ شرف الدین کی زندگی کا مرکز عشق رسول تھا۔ جب نبی کریم کا ذکر آتا تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ فرماتے، جس دل میں مصطفیٰ کی محبت نہ ہو وہ دل زندہ نہیں۔ یہی عشق تھا جس نے آپ کو ولی بنایا، اور یہی عشق آج بھی لوگوں کے دلوں کو جوڑتا ہے۔ حضرت شاہ شرف الدین کا سب سے بڑا وصف یہ تھا کہ آپ اللہ پر مکمل بھروسہ رکھتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، جب بندہ اللہ پر چھوڑ دے اللہ اسے کبھی خود پر نہیں چھوڑتا۔ بارش کا واقعہ۔ ایک مرتبہ شدید قحط پڑا، کھیت سوکھ گئے، کنویں خالی ہو گئے۔ لوگ پریشان حال حضرت شاہ شرف الدین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا، حضرت بارش نہیں ہو رہی، بچے بھوکے ہیں۔ آپ نے فرمایا، لوگوں، بارش آسمان سے نہیں دلوں کی توبہ سے نازل ہوتی ہے۔ اپنے سب کو 2 رکعت نفل اور اجتماعی توبہ کا حکم دیا۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آنکھوں سے آنسو داڑھی کو بھگو گئے۔ لوگ کہتے ہیں دعا مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ بادل آسمان پر چھا گئے۔ اسی دن موسلا دھار بارش ہوئی، اور لوگ یقین کر گئے کہ یہ اللہ کے ولی کی دعا تھی۔ عاجزی کا کمال۔ بارش کے بعد لوگ خوشی میں نعرے لگانے لگے۔ حضرت شاہ شرف الدین نے فوراً فرمایا، یہ سب اللہ کا کرم ہے، شرف الدین کا کچھ نہیں۔ یہی عاجزی تھی جو آپ کو بلند مقام تک لے گئی۔ حضرت شاہ شرف الدین کے دربار کی سب سے خوبصورت بات یہ تھی کہ یہاں گناہگار بھی خوفزدہ نہیں ہوتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے، بیمار ڈاکٹر سے ڈرتا نہیں، گناہگار ولی سے کیوں ڈرے؟ چور کی توبہ۔ ایک مرتبہ ایک چور پکڑا گیا۔ لوگ سخت سزا دینا چاہتے تھے،
حضرت نے اسے بلایا اور پوچھا، چوری کیوں کرتا ہے؟ وہ رو پڑا، حضرت، فاقہ مجھے گناہ تک لے آیا۔ حضرت شاہ شرف الدین نے فرمایا، فاقہ رزق کی کمی سے نہیں، یقین کی کمی سے آتا ہے۔ آپ نے اسے کچھ رقم دی اور فرمایا، آج کے بعد چوری نہیں، اللہ پر بھروسہ کرنا۔ کہتے ہیں وہ شخص بعد میں نماز روزہ اور خدمت خلق میں مثال بن گیا۔ ٹوٹے دلوں کا مرہم، جو ماں اولاد کے غم میں آتی، جو بیٹی رشتوں کی تکلیف میں آتی۔ حضرت شاہ شرف الدین سب کو یہی فرماتے، اللہ دیر کرتا ہے، اندھیر نہیں۔ یہ جملہ سن کر لوگوں کے دلوں کو سکون مل جاتا۔ وصال اور بعد کا فیض۔ وقت گزرتا گیا، حضرت شاہ شرف الدین کی شہرت دور دور تک پھیل گئی، مگر آپ کی سادگی ویسی ہی رہی۔ آخری وقت وصال سے کچھ دن پہلے فرمایا، شرف الدین جا رہا ہے، مگر اللہ کا در کھلا رہے گا۔ آپ نے لوگوں کو نصیحت کی، نماز کو نہ چھوڑنا، ظلم سے بچنا، دل کسی کا نہ توڑنا۔ وصال کے دن فضا عجیب تھی، لوگ کہتے ہیں ایسا لگتا تھا جیسے پورا شہر یتیم ہو گیا ہو۔ آج بھی جاری فیض، آج بھی حضرت شاہ شرف الدین کے مزار پر ٹوٹے دل جوڑتے ہیں، مایوس لوگ امید پاتے ہیں۔ یہی اولیاء اللہ کا کمال ہے، جسم مٹی میں مگر فیض زندہ۔ اللہ حضرت شاہ شرف الدین کے صدقے ہمیں سچی توبہ، پختہ ایمان اور عشق رسول عطا فرما۔ ہمارے دلوں کو حسد کینہ اور غرور سے پاک فرما، اور ہمیں بھی اپنے نیک بندوں کی صف میں شامل فرما۔ آمین رب العالمین۔ اگر آپ اولیاء اللہ کے وہ واقعات سننا چاہتے ہیں جو دل بدل دیتے ہیں، تو ابھی اولیاء ملتان چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔